میرے ابا اسے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ میری ماں نے اس عورت کو دیکھ کر رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا اس عورت کو گھر سے نکالو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ابا نے اس عورت کو گھر سے نہیں نکالا بلکہ اماں سے کہا اگر تم نے زیادہ شور مچایا تو میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ تب اماں خاموش ہو گئی، لیکن کچھ ہی دن بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اماں اس عورت کو منحوس کہنے لگی کہ اسی نے میرے شوہر کو مار دیا، مگر 2 دن بعد وہ عورت بھی انتقال کر گئی۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات کو میں ابا کے کمرے میں گئی تو ان کی چارپائی پر کالا رومال پڑا تھا۔ میں نے رومال کھول کر دیکھا تو میرا دل جیسے پھٹ گیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگی، کیونکہ ایک وقت تھا جب ہمارا گھر کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ دولت، سکون، پیار، ہر دنیا کی آسائش ہمارے گھر میں موجود تھی۔ ہر چیز وقت سے پہلے اور ضرورت سے پہلے زیادہ میسر ہوتی۔ میرا نام سارہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس سے میری ہر خواہش پوری کی جاتی۔ ابا مجھے میری جان کہہ کر پکارتے۔ کبھی بھی میرے ماں باپ نے مجھے نہیں ڈانٹا تھا، بلکہ اماں تو ہر وقت کہا کرتی تھی ہماری بیٹی ہمارا فخر ہے، اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میں نے بچپن میں کبھی محرومی کا لفظ نہیں سنا تھا اور نہ ہی صبر کرنا سیکھا تھا۔ جس چیز کی خواہش کرتی وہ مجھے شام ہونے سے پہلے مل جاتی، اسی لیے میرا دل نرم ہونے کی بجائے سخت ہوتا چلا گیا۔ میرے والد ایک نہایت نرم دل انسان تھے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتے سارا بیٹی، انسان کا اصل امتحان اس کی طاقت میں نہیں بلکہ رحم کرنے میں ہوتا ہے۔ میں ان کی ایسی باتوں پر ہنس دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے یہ سب کتابی باتیں لگتی تھی۔ اماں بھی اکثر مجھے سمجھاتی آج کل کے دور میں ہر کسی پر ترس کھانا اچھی بات نہیں ہوتی، لوگ اسی نرم دلی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تب ابا مسکرا کر خاموش ہو جاتے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ اماں کی اس بات سے متفق نہیں تھے۔ ایک دن ابا نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بلایا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ہم نے فوراً بھانپ لیا کہ کوئی خاص بات ہے۔ میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ ابا نے گہری سانس لی اور کہا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے بے دلی سے موبائل ایک جانب رکھ دیا۔ ابا نے بتایا کہ انہوں نے ایک بیوہ اور اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا جو کینسر کا مریض ہے اور اس کی 11 سالہ بیٹی بھی ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہ گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اماں کی آواز پہلی بار اونچی ہوئی۔ ہمیں اس عورت کی کیا ضرورت ہے؟ ابا نے نرمی سے جواب دیا وہ عورت اکیلی ہے، بیمار ہے اور اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا تو اس کے ہسپتال کا خرچہ دے دیں، اسے گھر میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا نے میری جانب دیکھا، ان کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا سارہ، انسانیت صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہوتی۔ مگر میرے دل میں اس وقت صرف ایک ہی احساس تھا، ناراضی۔ مجھے لگا جیسے کوئی اجنبی ہماری دنیا میں زبردستی داخل ہونے والا ہے۔ اماں نے بات وہیں ختم کر دی، مگر ان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار جم گئے جو بھی کبھی نہ مٹے۔ چند ہفتوں بعد وہ دن آ گیا۔ ایک سادہ سی گاڑی ہمارے گیٹ پر آ کر رکی۔ میں بالکنی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ ایک کمزور سی عورت رفتہ رفتہ گاڑی سے اتری، سر پر دوپٹہ، چہرہ زرد اور آنکھوں میں تھکن تھی۔ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی بچی تھی جس کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ اب آگے بڑھے، انہیں سہارا دیا اور کہا گھبراؤ نہیں، یہ اب تمہارا ہی گھر ہے۔ وہ عورت صرف اتنا کہہ سکی اللہ آپ کو جزا دے۔ وہ بچی، اس کا نام ہیرا تھا۔ میں دل میں اس لمحے کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بچی پسند نہیں۔ اماں نے رسمی سا سلام کیا اور فوراً ملازموں کو آواز دی کہ انہیں کمرہ دکھایا جائے۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر گئے، اماں نے دانت بھینچ کر کہا یہ سب تمہارے ابا کی حد سے زیادہ نیکی کا نتیجہ ہے۔ رات کے کھانے پر فضا عجیب تھی۔ ابا بار بار اس عورت سے اس کی طبیعت پوچھ رہے تھے۔ دوائی وقت پر لینی ہے۔ اماں خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ میں نے جان بوجھ کر ہیرا کو گھورا۔ وہ نظر جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس کی پلیٹ میں کھانا بھی کم تھا مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے پتا نہیں کیوں مگر اس کی خاموشی مجھے اور بھی چڑھانے لگی۔ بعد کے دنوں میں فرق صاف نظر آنے لگا۔ ابا کے سامنے سب کچھ ٹھیک ہوتا مگر جیسے ہی وہ آفس جاتے اماں کا رویہ بدل جاتا۔ یہ گھر کسی یتیم خانے میں نہیں بدلے گا۔ وہ بڑبڑاتی، بیمار عورت اکثر کھانستی رہتی مگر اماں اسے نظر انداز کر دیتی۔ ہیرا زیادہ تر ایک کونے میں سہم کر بیٹھی رہتی۔ اسے دیکھ کر منہ بنا لیتی اور دوستوں سے کہتی ہمارے گھر ایک مسئلہ آ گیا۔ ایک شام میں نے ابا کو تنہا بیٹھے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میں نے لاپرواہی سے پوچھا آپ اپنے فیصلے سے خوش تو ہیں نا؟ انہوں نے میری جانب دیکھا اور آہستہ سے کہا میں اس دن خوش ہوں گا جب تم یہ سیکھ لو گی کہ نفرت انسان کے دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔
اس وقت مجھے ان کی باتیں فضول لگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دن ہماری زندگی کی پہلی دراڑ تھا، ایک ایسی دراڑ جو وقت کے ساتھ شگاف بنتی چلی گئی۔ اس وقت ہمیں صرف اتنا محسوس ہوا کہ ہمارے گھر میں 2 اضافی لوگ آ گئے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں تھا کہ اسی دروازے سے ایک ایسی کہانی داخل ہو چکی ہے جو انجام تک پہنچتے پہنچتے ہمیں خود ہمارے سامنے بے نقاب کر دے گی۔ ابا کے سامنے اماں کا رویہ ہمیشہ بدلا ہوا ہوتا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتی، مسکرا کر پوچھتی، دوائی لے لی؟ مگر جیسے ہی ابا دفتر کے لیے نکلتے گھر کی فضا بدل جاتی۔ ایک دن میں نے خود دیکھا کہ دوپہر کے وقت وہ عورت کچن میں کھڑی کھانسی سے دوہری ہو رہی تھی۔ اماں نے اسے دیکھ کر کہا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جا کر لیٹ جاؤ، کام نوکروں کا ہے۔ مگر اس وقت کوئی نوکر موجود نہیں تھا۔ وہ عورت خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اس کی بیٹی ہیرا تیز قدموں سے آگے بڑھی اور اسے سہارا دے کر کمرے تک لے گئی۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی اور مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا کہ اب اماں کا حکم چلنے لگا۔ دوائیوں کا معاملہ بھی عجیب تھا۔ ابا خود چیک کرتے تو سب کچھ پورا ہوتا، مگر ان کی غیر موجودگی میں اکثر نسخے دراز میں ہی پڑے رہتے۔ ایک روز اس عورت نے کمزور آواز میں اماں سے کہا، بی بی آج دوائی ختم ہو گئی ہے۔ اماں نے سرد لہجے میں جواب دیا، کل لے آؤں گی، ابھی بہت مصروف ہوں۔ وہ عورت بس سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ ہیرا نے اماں کی جانب دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر نظر جھکا لی۔ مجھے یاد ہے اس دن اماں نے مہمانوں کے لیے خاص پکوان بنائے تھے، مگر اس بیمار عورت کے حصے میں بس سوکھی روٹی آتی۔ ابا کو شاید کچھ اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھی ہیرا کو بلا کر پوچھتے، تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ہیرا دھیرے سے جواب دیتی، ٹھیک ہے ابو۔ اس کی آواز میں عجیب سا بوجھ تھا۔ ایک دن ابا نے اماں سے کہا، مجھے لگتا ہے انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اماں نے فوراً بات بدل دی، آپ خود ہی لے جائیں نا، میں بہت مصروف ہوں۔ میں نے پہلی دفعہ ابا کے چہرے پر ناراضی دیکھی، مگر وہ خاموش رہے۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بس صبح حسب معمول تیار ہو رہے تھے۔ میں ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، اچانک انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کرسی سے ٹیک لگائی۔ سارا، وہ بس اتنا کہہ پائے، میں گھبرا گئی۔ اماں دوڑتی ہوئی آئیں، شور مچایا، ملازمہ کو آواز دی گئی، مگر سب کچھ چند لمحوں میں ختم ہو گیا۔ ابا ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ گھر میں پہلی دفعہ ایسا سناٹا اترا جس نے دیواروں تک کو بوجھل کر دیا۔ جنازے کے بعد لوگ آتے رہے، تعزیت کرتے رہے۔ اماں رو تو رہی تھی، مگر ان کے آنسوں میں وہ دکھ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بار بار حساب کتاب کی فائلیں دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ابا دفن ہوئے، گھر کی تمام ذمہ داریاں اماں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی دن سے ان کا انداز بدل گیا۔ وہ عورت جو پہلے ہی کمزور تھی، مکمل طور پر نظر انداز ہونے لگی۔ کسی نے اس کی خیریت تک پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ ہیرا سارا دن اس کے پاس بیٹھی رہتی، کبھی پانی پلاتی، کبھی پنکھا جلتی۔ ایک رات اس عورت کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ ہیرا روتی ہوئی اماں کے کمرے میں آئی اور دھیمی آواز میں بولی، بی بی امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اماں نے ناگواری سے کہا، اتنی رات کو ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ صبح دیکھیں گے۔ میں بھی وہیں کھڑی تھی، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہیرا خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس رات گھر میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں آیا۔ اگلی صبح وہ عورت زندہ نہیں تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہیرا اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں خشک تھی جیسے آنسو بھی ختم ہو چکے ہو۔ اماں نے ایک نظر میت پر ڈالی اور کہا، اللہ کی مرضی تھی، اب کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جنازہ بھی بڑے پیمانے پر نہیں ہوا۔ چند لوگ آئے، نماز جنازہ ادا کی اور چلے گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے گھر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگا۔ اس موت کے بعد سب سے زیادہ خاموشی ہیرا کے اندر آ گئی تھی۔ وہ جیسے بولنا ہی بھول گئی۔ اماں نے اسی دن فیصلہ سنا دیا، اب تم یہی رہو گے اور گھر کا کام بھی کرو گے۔ ہیرا نے کوئی سوال نہیں کیا، بس سر جھکا لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے، پھر غائب ہو گئے۔ اس لمحے وہ واقعی دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر کا نظام بھی بدلنے لگا۔ اماں نے اس کے لیے الگ کمرہ بھی ضروری نہیں سمجھا۔ پرانے اسٹور روم کو صاف کر کے اسے وہیں رکھ دیا گیا۔ میں نے اسے پہلی دفعہ اس کمرے میں جاتے دیکھا۔ دروازے پر رک کر اس نے ایک دفعہ پیچھے پلٹ کر دیکھا، شاید کسی سہارے کی تلاش میں، مگر ہم میں سے کسی نے بھی اس کی جانب قدم نہیں بڑھایا۔ اس دن کے بعد ہیرا ہمارے لیے صرف ایک سایہ بن کر رہ گئی۔ مجھے یاد ہے ایک شام میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ ہیرا کو صحن میں بیٹھے دیکھا۔ وہ اپنی ماں کا پرانا دوپٹہ ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے طنزی انداز میں کہا، اب کیا کرو گی؟ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، جو حکم ہوگا۔ اسے ایک جملے میں اس کی پوری دنیا سے مٹائی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد گھر سے رحم واقعی رخصت ہو چکا تھا۔ اماں کے فیصلے قانون بن گئے تھے اور میرا دل بھی انہی کی طرح سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ یہ ننھی بچی جس کا سب کچھ ہم سے چھن چکا، خاموشی سے ہمارے درمیان سانس لے رہی تھی۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسی خاموشی میں ایک ایسا حساب چھپا ہے
جو وقت آنے پر ضرور پورا ہوگا۔ اگلی صبح اماں نے کسی سے مشورہ کیے بغیر ایک اور فیصلہ سنا دیا۔ ہیرا کو گھر کے پیچھے حصے میں موجود سرواں کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا، جیسے وہ برسوں سے وہیں کی رہنے والی ہو۔ اس کے بستر کے نام پر ایک پرانی چارپائی، ایک ٹوٹی ہوئی الماری اور ایک بلب تھا جو اکثر ٹمٹماتا رہتا۔ اسی دن اسے بتا دیا گیا کہ اب وہ باقاعدہ گھر کی ملازمہ ہے۔ جس عمر میں بچے اسکول کے بستے اٹھاتے ہیں وہ صحن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، صحن دھونا، کمروں کی صفائی کرنا اور شام تک مسلسل کام کرتے رہنا۔ پورا گھر اس کے نازک کندھوں پر ڈال دیا گیا، مگر اس کے حصے میں نہ کبھی شکریہ آیا نہ سکون۔ اسے ہمارے اتارے ہوئے کپڑے پہننے پڑتے، کبھی قمیض بہت لمبی ہوتی، کبھی شلوار اتنی بڑی کہ کمر پر گرہ لگانی پڑتی۔ کھانے میں بھی اکثر بچا ہوا کھانا، سالن، سوکھی روٹی اس کے نصیب میں آتی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا اسے ایک نیا جوڑا کیوں نہیں دلا دیتی؟ اماں نے بے نیازی سے جواب دیا، نوکرانی کو اتنا ہی کافی ہوتا ہے، عادت خراب مت کرو اس کی۔ ہیرا کچن کے دروازے پر کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نہ بدلے۔ میں اسکول جاتی رہی، پھر کالج شروع ہو گیا۔ میری صبح استری شدہ یونیفارم اور ناشتے کی میز سے شروع ہوتی۔ جب ہیرا انہی صبح میں صحن میں جھاڑو لگا رہی ہوتی، میں آئینے کے سامنے بال سنوارتی تو پانی کی بالٹی اٹھائے گزرتی۔ میں اسے دیکھ کر ناک چڑھاتی اور دوستوں سے فون پر کہتی، ہمارے گھر عجیب لوگ رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سر جھکا کر کام کرتی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شکوہ ہوتا نہ شکایت، صرف خاموشی ہوتی، جیسے اس کی زبان پر تالا لگا دیا گیا ہو۔ اماں اسے بات بات پر ڈانٹتی، یہ برتن ٹھیک سے نہیں دھلے، یہ فرش ابھی تک گیلا کیوں ہے، یہ کپڑے ادھر کیوں رکھے ہیں؟ ہیرا کبھی جواب نہیں دیتی۔ پھر میں نے سنا اماں چیخ کر بولی، کانوں میں روئی ٹھونس رکھی ہے کیا؟ ہیرا نے آہستہ سے کہا، جی ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں۔ اس کی آواز میں نہ ضد تھی نہ شکایت، صرف حکم مان لینے کی عادت تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، ہم بڑے ہوتے گئے، اس کی خاموشی مزید گہری ہوتی گئی۔ اس دن کے بعد کام میں اور راتیں اس کے چھوٹے سے کمرے میں گزرنے لگی۔ کبھی کبھی وہ دروازے کے باہر بیٹھ کر آسمان کی جانب دیکھتی، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر رہی ہو۔ ایک شام میں نے اسے دیکھا کہ وہ ٹوٹی ہوئی الماری سے ایک پرانی کاپی نکال کر الٹ پلٹ رہی تھی۔ میں نے طنزی انداز میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ گھبرا گئی، پھر دھیرے سے بولی، یہ امی کے زمانے کی ہے۔ اتنے میں اماں کی آواز آ گئی، بس چیزیں جمع کرنے کا شوق ہے، جا کر کام کرو۔ ہیرا نے خاموشی سے کاپی واپس رکھ دی۔ گھر میں اکثر مہمان آتے مگر ان کے سامنے ہیرا کا نظر آنا منع تھا۔ اگر کبھی وہ سامنے آ بھی جاتی تو اماں فوراً کہتی، یہ بس کام والی ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے پوچھ لیا، یہ بچی اسکول نہیں جاتی؟ اماں ہنس کر بولی، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ہیرا کی پلکیں ایک لمحے کے لیے کانپی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر خاموش ہو گئے۔ ایسے واقعات روز کا معمول تھے۔ کبھی پانی کی بالٹی گر جاتی تو سارا الزام اسی پر آتا، کبھی بجلی کا بل زیادہ آ جاتا تو کہا جاتا سارا دن لائٹ چلا کر رکھتی ہے۔ ایک دن میں نے اسے لان میں پودوں کو پانی دیتے دیکھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا، اتنا آہستہ کیوں پانی دے رہی ہو؟ اس نے بس اتنا کہا، پودے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنس دی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود بھی ایک نازک پودے کی طرح تھی۔ کالج کے دنوں میں میرے دوست گھر آنے لگے، میں اپنی زندگی کے قصے سناتی، وہ ہنستے اور ہیرا چائے بنا کر لاتی تو نظریں جھکائے رکھتی۔ ایک دوست نے سرگوشی میں کہا، یہ لڑکی کتنی خاموش ہے۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، نوکرانی ہے۔ ہیرا نے شاید سنا شاید نہیں، اس نے کپ رکھے اور خاموشی سے چلی گئی۔ کبھی کبھی اماں اسے بازار بھی بیچتی تھی، اگر واپسی میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو غصہ کرتی۔ ایک دفعہ وہ دیر سے لوٹی تو اماں نے سخت لہجے میں پوچھا، پیسے کہاں ہیں؟ ہیرا نے خاموشی سے رسید آگے بڑھا دی۔ اماں نے شک کی نگاہ سے اسے دیکھا، پھر پیسے گنے، سب پورے تھے، مگر اس کے باوجود اسے ڈانٹ پڑی، آئندہ دیر نہ ہو۔ ہیرا نے صرف سر ہلا دیا۔ ایک رات بہت تیز بارش ہوئی، سرما کوارٹر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ ہیرا نے بالٹی رکھ کر گزارا کیا۔ اگلی صبح اس نے اماں کو بتایا تو جواب ملا، ابھی وقت نہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ وہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ میں نے پہلی دفعہ سوچا کہ یہ سب معمول کیسے بن گیا، مگر بھی میں نے اپنے کام سے کام رکھا۔ یوں دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدلتے گئے۔ میں آگے بڑھتی رہی اور ہیرا وہیں کی وہیں رہ گئی، مگر حقیقت میں وہ رکی بھی نہیں تھی، بس خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ ہم بڑے ہوتے گئے اور اس کی خاموشی مزید گہری ہوتی گئی، ایسی خاموشی جو دیواروں میں جذب ہو کر پورے گھر پر چھا گئی۔ ہمیں گمان تک نہیں تھا کہ اسی خاموشی میں ایک دن ہنسی کی گونج بھی سنائی دے گی، اور وہ دن زیادہ دور نہیں تھا۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی ہمارے درمیان فرق اور نمایاں ہو گیا تھا، ایسا فرق جو چھپائے نہ چھپتا تھا۔ میری زندگی آئینوں، روشنی اور خوشبوؤں کے گرد گھومنے لگی۔ میں ہفتے میں 2 بار بیوٹی پارلر جاتی، کبھی فیشل کرواتی، کبھی تھریڈنگ، کبھی بالوں کا نیا ٹریٹمنٹ کرواتی۔ اماں مجھے تیار ہو کر دیکھتی تو خوش ہو کر کہتی،
لڑکی ہو تو سارا جیسی، شان سے جیو۔ مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی۔ مجھے لگتا تھا کہ حسن پر میرا حق ہے جیسے دولت پر ہے، مگر اسی گھر میں ایک اور چہرہ بھی تھا جو کسی آئینے، کسی کریم یا کسی مہنگے ٹریٹمنٹ کا محتاج نہیں تھا۔ ہیرا صبح سویرے جھاڑو لگاتے ہوئے سر پر دوپٹہ اوڑھے سادہ سے کپڑوں میں عجیب سی الگ دکھائی دیتی۔ اس کے چہرے پر نہ فاؤنڈیشن تھی نہ لپسٹک، پھر بھی اس کی رنگت دودھ جیسی صاف لگتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک قدرتی چمک تھی جو نیند، تھکن اور مسلسل کام کے باوجود مدھم نہیں پڑتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ خود کو آئینے میں دیکھا، پھر اس کی جانب دیکھا اور میں دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہونے لگی۔ ایک دن میں پارلر سے واپس آئی، بال نئے انداز میں بنے ہوئے تو چہرہ بھی بہت تازہ لگ رہا تھا۔ اماں نے میری تعریف کی، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اسی لمحے ہیرا چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اماں کی نظر ایک لمحے کے لیے میرے چہرے سے ہٹ کر ہیرا پر ٹھہر گئی۔ وہ پرانے سے سوٹ میں تھی، مگر اس کی سادگی کمرے میں الگ ہی نمایاں ہو رہی تھی۔ اماں نے چائے کا کپ لیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، ادھر رکھو اور جاؤ۔ ہیرا نے خاموشی سے کپ رکھا اور واپس لوٹ گئی۔ اس دن کے بعد اماں کا رویہ مزید بدلنے لگا۔ وہ اکثر ہیرا کو غور سے دیکھتی جیسے اس کے چہرے میں کوئی خامی تلاش کر رہی ہوں۔ ایک بار میں نے انہیں کہتے سنا، یہ نوکرانی ہو کر بھی اتنی نمایاں کیوں لگتی ہے؟ میں نے بھی تلخی سے جواب دیا، سچ میں لگتا ہی نہیں کہ کام کرنے والی ہے۔ ہمارے جملوں میں حسد صاف جھلک رہا تھا، مگر ہم اسے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ مہمان آتے تو مسئلہ اور بڑھ جاتا، کوئی ڈیلیوری بوائے ہو یا محلے کی کوئی عورت، سب کی نظر بے اختیار ہیرا کی طرف اٹھ جاتی۔ ایک دن سبزی والا پیسے لیتے ہوئے رک گیا اور بولا، یہ لڑکی آپ کی بیٹی ہے؟ اماں نے اسے گھور کر دیکھا اور بولی، نہیں، یہ کام والی ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ چلا گیا، مگر اماں کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسی دن ہیرا کو بلا کر کہا، دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا کرو، یہ کوئی نمائش کی جگہ نہیں ہے۔ ہیرا نے بس سر ہلا دیا۔ اب مجھے بھی اس کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ ایک شام میں لان میں بیٹھی تھی اور وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں نے طنزی انداز میں کہا، اتنی محنت کر کے کیا مل جاتا ہے؟ اس نے پہلی دفعہ میری جانب دیکھ کر جواب دیا، کام ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا سا جواب۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے برا لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کمتر سمجھ رہی ہو، حالانکہ اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اماں کے دل میں بھی ایک عجیب سا خوف گھر کر گیا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی، یہ خوبصورتی کبھی کبھی مصیبت بن جاتی ہے، خاص طور پر ایسی لڑکی کے لیے جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ میں بھی سر ہلا دیتی۔ ہمیں لگنے لگا تھا کہ ہیرا کی خوبصورتی ہمارے لیے خطرہ ہے، جیسے وہ ہماری دنیا میں آ کر ہم سے سب کو چھین لے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم خود اپنی جگہ غیر محفوظ محسوس کرنے لگے۔ ایک شام میں نے دیکھا کہ اماں نے ہیرا کو الگ بلا کر سخت لہجے میں کہا، زیادہ سر اٹھا کر مت چلا کرو، اپنی حد میں رہا کرو۔ ہیرا نے ایسے سے جواب دیا، جی بی بی۔ اس کے بعد اماں نے اس کے کام اور بڑھا دیے، پہلے سے زیادہ صفائی، زیادہ کپڑے اور زیادہ ڈانٹ۔ شاید اماں سمجھتی تھی کہ تھکن اس کی حسن کو مانت کر دے گی۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ دار خاتون آئی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ہیرا کمرے میں داخل ہوئی۔ خاتون بے اختیار بول اٹھی، ماشاءاللہ، یہ لڑکی کتنی پیاری ہے۔ میں نے فوراً کہا، کام والی ہے۔ خاتون نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ اماں نے فوراً بات بدل دی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کی تعریف پر ان کے ہاتھ ہلکے سے کام گئے، جیسے ان کے دل میں آگ سی لگ گئی ہو۔ رات کو اماں نے مجھ سے کہا، سارا یاد رکھو، اس گھر میں سب کچھ ہمارا ہے، کوئی باہر والا ہمارے نصیب پر نظر نہیں ڈال سکتا۔ میں نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اس رات مجھے دیر تک نیند نہ آئی۔ بار بار ہیرا کا وہی سادہ اور پرسکون چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ وہ بغیر کچھ کیے سب کی توجہ کیوں کھینچ لیتی ہے۔ یوں حسد آہستہ آہستہ ہماری سوچ کا حصہ بن گیا۔ ہم اسے برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنا حق سمجھنے لگے۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہیرا کی ہر خاموش مسکراہٹ اور پرسکون نگاہ ہمیں ایک چیلنج محسوس ہوتی تھی۔ ہم اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ ہمیں اپنی سیاہی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی حسد ہمیں کس حد تک لے جائے گا، اور وہ حد اب زیادہ دور نہیں تھی۔ ایک دن اماں نے مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک رشتہ آ رہا ہے، اور ان کی آواز میں وہ فخر تھا جو صرف کسی بڑی خوشی یا کامیابی کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ میں نے لاپرواہی سے پوچھا، کون ہے؟ اماں نے کہا، بڑے بزنس ٹائکون کے بیٹے ہیں، نام اس کا زاویہ ہے، خاندان بہت باوقار ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ تیاریاں فوراً شروع ہو گئیں، گھر کی صفائی، پردوں کی تبدیلی، برتنوں کی چمک، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ اماں نے خاص طور پر تاکید کی کہ اس دن ہر چیز بہتر ہونی چاہیے، جیسے پورا گھر کسی امتحان سے گزرنے والا ہو۔ زاویار اپنے والدین کے ساتھ وقت پر پہنچ گیا۔ وہ واقعی ایک سنجیدہ اور باوقار نوجوان تھا۔ بات کرنے کا انداز نرم تھا اور آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا۔ اس کی والدہ نفیس ساڑی میں ملبوس تھی
اور والد خاموش مگر باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ رسمی گفتگو ہوئی۔ انہیں مجھ سے میری تعلیم اور دلچسپیوں کے بارے میں سوالات کیے اور میں نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیے۔ اماں بار بار میری جانب دیکھ کر اطمینان سے سر ہلاتی رہی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سب کچھ ہمارے حق میں جا رہا تھا۔ چائے کا وقت آیا تو اماں نے کچن کی جانب دیکھ کر آواز دی، چائے لے آؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ہیرا ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ لباس میں تھی، بال سلیقے سے بندھے ہوئے اور دوپٹہ بھی اچھی طرح اوڑھا ہوا تھا۔ اس نے نظر جھکا کر سب کے سامنے کپ رکھے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زاویہ کی والدہ بے اختیار مسکرا کر بولی، کتنی سلیقہ مند بچی ہے۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ زاویہ کی نظر بھی ایک لمحے کے لیے ہیرا پر ٹھہر گئی تھی۔ اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، صرف ایک خاموش سا توقف تھا، مگر ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ اس کی والدہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اماں کے لہجے میں فوراً سختی آ گئی۔ دور کی رشتہ دار ہے، یتیم تھی، اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ ہیرا نے نظر مزید چکا لی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اماں نے بھی سب دیکھ لیا اور میں نے بھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اماں نے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لی، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، دیکھا تم نے؟ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اماں نے آہستہ مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ لڑکی ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ میں نے پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں ایسا خوف دیکھا جو حسد سے جنم لیتا ہے۔ میں نے کہا، شاید آپ زیادہ سوچ رہی ہیں۔ اماں نے تلخی سے جواب دیا، میں نے دنیا دیکھی ہے، یہ خوبصورتی کسی دن تمہارا حق چھین لے گی۔ اسی رات اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کیا۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، سارا، اس گھر میں سب کچھ تمہارا ہے، میں کسی کو یہ سب برباد نہیں کرنے دوں گی۔ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ میرے ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، مگر اتنا ضرور تھا کہ اب ہیرا کی موجودگی مجھے ناقابل برداشت لگنے لگی۔ اگلے دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اماں نے ہیرا کو آواز دے کر کہا، کچن اچھی طرح صاف کرو، آج بہت مہمان آئے تھے۔ ہیرا نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اماں بار بار کچن میں آ جا رہی تھی، کبھی تیل کی بوتل ادھر رکھتی، کبھی برتن بدل دیتی۔ ان کے انداز میں غیر معمولی بے چینی تھی۔ دوپہر کے وقت انہوں نے مجھ سے کہا، تم اپنے کمرے میں رہو۔ میں نے پہلی دفعہ ان کی بات مان لی، مگر تجسس نے مجھے چین نہ لینے دیا۔ میں آہستہ سے کچن کی جانب گئی اور جھانک کر دیکھا، ہیرا چولہے کے پاس کھڑی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ذرا سا سرک گیا تھا۔ اماں نے تیز نظر سے دیکھا اور کہا، دوپٹہ ٹھیک کرو۔ ہیرا نے فوراً دوپٹہ ٹھیک کر لیا۔ کچن میں گرم تیل کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اماں نے ایک لمحے کے لیے کڑاہی کو دیکھا، پھر ہیرا کو۔ ان کے چہرے پر وہ سختی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں وہم کر رہی ہوں، مگر ماحول میں واقعی کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ شام تک اماں خاموش رہیں۔ انہوں نے مجھ سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ رات کے کھانے پر بھی ان کی نظریں بار بار کچن کی طرف ہی اٹھتی رہی۔ ہیرا حسب معمول خاموشی سے کام کرتی رہی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اماں کے دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو چکا ہے، وہ فیصلہ جو حسد سے پیدا ہوا تھا اور اب ظلم کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس رات مجھے دیر تک نیند نہیں آئی۔ ذہن میں بار بار زاویار کی نظر اور اماں کا سخت لہجہ گونجتا رہا۔ مجھے سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ حسد اب خطرناک رخ اختیار کر چکا تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اس راستے کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم اپنے حق کا دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم خود کو ایک ایسے انجام کی طرف دھکیل رہے تھے جس کا اندازہ ہمیں اس وقت نہیں تھا۔ اگلے دن ہیرا چولہے کے پاس کھڑی سبزی پکانے میں مصروف تھی۔ کچن میں ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا تناؤ گھلا ہوا تھا جو محسوس تو ہو رہا تھا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں آہستہ آہستہ کچن میں داخل ہوئی، جیسے کسی معمولی کام کے لیے آئی ہو۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، برتنوں کی ترتیب بدلی، پھر تیل سے بڑی کڑاہی کے پاس رک گئی۔ ہیرا نے پیچھے پلٹ کر کہا، بی بی، سبزیاں تقریباً تیار ہیں۔ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اماں نے جان بوجھ کر کڑاہی کو دھکا دے دیا۔ اگلے ہی لمحے شور مچ گیا۔ کھولتا ہوا تیل سیدھا ہیرا کے چہرے اور گردن پر آ گرا۔ ہیرا کی چیخ ایسی تھی جو دیواروں سے ٹکرا کر پورے گھر میں گونج اٹھی۔ وہ زمین پر گر گئی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے مسلسل چیخ رہی تھی۔ میں دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل زور سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے عجیب سا سکون میرے اندر اتر آیا، جیسے کوئی بوجھ اٹکیا ہو۔ اماں نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں تو کچھ نہیں کیا، یہ خود ہی آ گئی تھی۔ وہ گھبراہٹ کا ڈرامہ کرتی رہی۔ پانی لایا گیا مگر ہر طرف افراتفری تھی۔ کسی نے ایمبولینس بلانے کا مشورہ دیا تو اماں نے فوراً کہا، اتنی بڑی بات نہیں، جلنے کا مرہم لگا دیتے ہیں، پھر ہاسپٹل لے جائیں گے۔ ہیرا نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا دوپٹہ جل کر ایک طرف گر گیا اور چہرے کی جلد بری طرح جھلس چکی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ اسے اس حالت میں دیکھا، مگر میرے اندر کوئی پچھتاوا پیدا نہیں ہوا۔
مجھے صرف یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے فوراً ابتدائی علاج شروع کیا۔ معائنے کے بعد ایک ڈاکٹر نے کہا جلن بہت گہری ہے، خاص طور پر چہرے پر۔ اگر بروقت پلاسٹک سرجری نہ کرائی گئی تو مستقل داغ رہ جائیں گے۔ اماں نے فوراً بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہم غریب لوگ ہیں، اتنا مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، بس مرہم پٹی کرتے رہے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے اماں کو دیکھا، پھر ایک نظر ہیرا پر ڈالی جو خاموش آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ ہیرا کو چند گھنٹوں بعد گھر واپس لے آیا گیا۔ اس کے چہرے پر موٹی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، وہ خاموش تھی، جیسے بولنے کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہو۔ اماں نے اسے سیدھا سرور کوارٹر میں بھیج دیا۔ آرام کرو، بس اتنا ہی کہا گیا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ مجھے لگا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ اگلے دنوں میں گھر کا ماحول دوبارہ معمول پر آ گیا۔ ہیرا کا کام وقتی طور پر کم کر دیا گیا، مگر اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ آدھے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھے رکھتی، اگر کوئی آواز دیتا تو فوراً آ جاتی۔ اس کے چلنے میں پہلے جیسی روانی نہیں رہی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا یہ زیادہ نظر آتی ہے، اسے اندر ہی رکھا کرے۔ اماں نے سر ہلا کر کہا اب اسے کون دیکھے گا۔ رات کے وقت ایک عجیب بات ہونے لگی۔ میں اکثر نیند سے جاگ جاتی تو دور سے کسی کے سسکنے کی آواز آتی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید وہم ہے، مگر پھر ایک رات میں نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ ہیرا ڈائننگ ہال میں بیٹھی تھی، اس کا چہرہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ سے کچھ کہہ رہی تھی، جیسے کسی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ کہہ رہی تھی یا اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکی، پھر دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ دن کے وقت ہم اس واقعے کو بھول چکے تھے۔ شادی کی باتیں دوبارہ شروع ہو گئی۔ اماں فون پر مصروف رہتی، کبھی ڈیزائنر سے بات کرتی، کبھی زیورات کی لسٹ بناتی۔ میں ابھی انہی تیاریوں میں گم ہو گئی۔ مجھے ہیرا کا چہرہ اب یاد بھی نہیں آتا تھا۔ وہ جیسے گھر کے کسی کونے میں دبک گئی تھی، نظروں سے بھی اور خیالوں سے بھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے فالو اپ کے لیے بلایا، مگر اماں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اتنا ہی کافی ہے، زخم بڑھ جائیں گے۔ ہیرا نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی اب پہلے سے الگ تھی۔ اس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا، جیسے اس نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہو۔ کبھی کبھار میں اسے صحن میں بیٹھی دیکھتی، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے، شاید زخموں کو سکون ملتا تھا۔ ایک میں نے طنزی انداز میں کہا پانی میں ہاتھ رکھنے سے داغ نہیں جاتے۔ اس نے میری جانب دیکھے بغیر جواب دیا جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ اس جملے نے مجھے ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا، مگر میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ ہم اپنی جیت پر ناز آتے، ہمیں لگتا تھا کہ سب کچھ ہمارے قابو میں ہے۔ اماں مطمئن تھی اور میں بے فکر۔ ہمیں یہ بالکل احساس نہیں تھا کہ اس گھر میں ہر رات اٹھنے والی سسکیاں صرف آوازیں نہیں تھیں۔ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ جن آنکھوں کو ہم مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہر ظلم کا حساب لکھ رہی ہیں۔ اس وقت ہمیں صرف یہی لگتا تھا کہ ہم جیت چکے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی بھول تھی۔ میرا رشتہ باقاعدہ طور پر طے ہو چکا تھا اور گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ اماں دن بھر فون پر مصروف رہتی، کبھی شادی ہال کی بکنگ، کبھی مہمانوں کی فہرست، کبھی زیورات کے ڈیزائن۔ انہی تیاریوں میں وہ خود کو مصروف رکھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی بالکل میری مرضی کے عین مطابق چلنے والی ہے۔ گھر میں کہہ کے لوٹ آئے جیسے پچھلے تمام واقعات کسی اور دنیا کی بات ہو۔ ہیرا پس منظر میں تھی، خاموش دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھے، کبھی نظر آتی، کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ ایک روز اماں نے خوشی خوشی کہا آج مال چلتے ہیں، سب کچھ ایک ہی دن میں دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے فوراً حامی بڑھ لی۔ ہم دونوں تیار ہوئی، مہنگے کپڑے، ہلکا سا میک اپ، خوشبو اور دل میں ایک عجیب سا فخر۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ہیرا دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کی نظر زمین پر تھی۔ اماں نے اسے ہدایت دی ہم شام تک واپس آ جائیں گے، گھر کا خیال رکھنا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مال میں داخل ہوتے ہی روشنیاں، موسیقی اور لوگوں کا ہجوم ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہم ایک دکان سے دوسری دکان جاتے، کبھی لہنگا پسند آتا، کبھی زیور۔ اماں بار بار کہتی جو دل کرے لے لو، یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میں ہنستی اور آئینے میں خود کو دیکھتی، مجھے یقین تھا کہ یہ سب میرا حق ہے۔ ہم کافی شاپ میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی۔ پہلے تو لگا کسی چیز کے گرنے کی آواز ہے، مگر پھر سائرن کی مسلسل آوازیں گونجنے لگی، لوگوں کے چہرے بدلنے لگے۔ کسی نے چیخ کر کہا آگ لگ گئی ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اماں نے گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اٹھے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، دکانوں کے شٹر گرنے لگے اور ہوا میں دھوئیں کی بو پھیل گئی۔ میں نے پہلی دفعہ دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم لفٹ کی طرف بھاگے، مگر اس کے دروازے بند تھے۔ ایک آدمی چیخ رہا تھا لفٹ استعمال مت کرو۔ اماں نے میرا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم سیڑھیوں کی طرف مڑے، مگر وہاں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔
دعا آنکھوں میں چبھنے لگا۔ میں کھانستے ہوئے بولی، اماں ہم کہاں جائیں گے؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بس میں ساتھ رہو۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ چھت کا ایک حصہ جو لکڑی اور شیشے کا بنا ہوا تھا جلتا ہوا ہمارے اوپر آ گرا۔ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگلے ہی لمحے آگ نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہمارے کپڑوں نے فوراً آگ پکڑ لی۔ گرمی ناقابل برداشت تھی۔ میں چیخنے لگی، اماں بھی چیخ رہی تھی۔ وہی جلن، وہی تڑپ جسے ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، آج ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ لوگ دور سے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ کسی نے آگ بجھانے والا سلنڈر چلایا، کسی نے ہمیں گھسیٹ کر باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلانے لگا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مجھے بچا لو، اور اماں کی آواز کہیں قریب ہی سنائی دے رہی تھی، مگر میں انہیں دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک سفید کمرے میں تھی۔ پورا جسم بھاری لگ رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو تیز درد نے روک لیا۔ کسی نے کہا، ہوش آ گیا ہے۔ میں نے ایسا سے پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ جواب آیا کہ وہ بھی یہی ہیں، فکر نہ کریں۔ میں نے گردن ہلانے کی کوشش کی مگر تکلیف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر میرے قریب آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، آپ کو جلنے کے شدید زخم آئے ہیں مگر جان خطرے سے باہر ہے۔ میں نے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ نرس نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی مگر پھر آئینہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ جیسے ہی میں نے اپنا عکس دیکھا میری چیخ نکل گئی۔ چہرے پر پٹیاں، سوجن اور جلے ہوئے نشانات تھے۔ وہ چہرہ جس پر مجھے کبھی غرور تھا اب پہچان میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ اماں کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ ان کا پورا وجود پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھی۔ میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر بے بسی دیکھی۔ وہ مضبوط عورت جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکی تھی اور خاموش پڑی تھی، اس لمحے مجھے عجیب سا احساس ہوا جیسے کسی نے میرے اندر سے سب کچھ کھینچ لیا ہو۔ ڈاکٹر آپس میں بات کر رہے تھے۔ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ سنے، جلن گہری ہے، علاج لمبا چلے گا، مستقل نشان رہ جائیں گے۔ ہر لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ مجھے اچانک ہیرا یاد آ گئی، اس کا جلتا ہوا چہرہ، اس کی چیخیں، اس کی خاموشی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرا غرور واقعی خاک ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہوئے وقت اندازہ نہیں رہتا۔ دن رات میں بدلتے رہے، کبھی درد، کبھی خاموشی، کبھی ڈاکٹر آتے، کبھی نرسیں۔ اماں سے بھی کبھی کبھی بات ہو جاتی۔ وہ آہستہ آواز میں کہتی، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ میں کچھ نہ کہتی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کرتا رہا، یہ سب آخر ہوا کیوں؟ اس حادثے نے ہمیں صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ اندر سے بھی توڑ دیا تھا۔ وہ خوشی، وہ فخر، وہ شادی کی تیاریاں سب ایک لمحے میں ختم ہو چکی تھی۔ اب ہمیں احساس ہونے لگا تھا کہ زندگی ہمارے قابو میں نہیں۔ اللہ کی رسی واقعی کھینچ چکی تھی اور ہمارے سانس ہر درد کے ساتھ اسے محسوس کر رہے تھے۔ مہینوں کے علاج اور ہاسپٹل کی دیواروں کے درمیان قید رہنے کے بعد جب ہم گھر لوٹے تو وہی حویلی اجنبی لگ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو خاموشی نے استقبال کیا، وہ خاموشی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ میرا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ خبر ہمیں ہاسپٹل میں مل گئی تھی۔ زاویار کے گھر والوں نے رسمی الفاظ میں پیغام بھجوا دیا کہ حالات اجازت نہیں دیتے۔ اماں نے فون بند کر کے کچھ دیر خالی آنکھوں سے دیوار کو دیکھا، پھر بس اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ اس ایک لفظ میں ہماری ساری شکست سمٹ آئی تھی۔ ملنے والوں کا آنا جانا کم ہو گیا، رشتہ دار بہانے بنانے لگے۔ دنیا واقعی منہ موڑ چکی تھی۔ گھر میں صرف ایک چہرہ ویسا ہی تھا، ہیرا۔ وہی خاموشی، وہی تربیت، وہی خدمت۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہی ہمیں سہارا دیتی تھی۔ صبح ہمارے لیے دوائیاں رکھتی، وقت پر کھانا دیتی اور اماں کے زخموں پر مرہم لگاتی۔ نہ اس کی زبان پر شکوہ تھا، نہ آنکھوں میں نفرت۔ ایک دن اماں نے بے اختیار پوچھا، تمہیں ہم سے نفرت نہیں؟ ہیرا نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں بی بی، نفرت سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ جملہ کمرے میں دیر تک گونجتا رہا۔ ہماری روزمرہ زندگی بدل چکی تھی۔ میں آئینے سے کتراتی تھی، اماں بھی شیشے کے سامنے ٹہر نہیں پاتی تھی۔ باہر نکلنا مشکل تھا، لوگوں کی نظر سوال بن جاتی تھی۔ ایسے میں ہیرا کا سکون حیران کن تھا۔ وہ گھر کو سنبھالتی رہی جیسے یہ سب اس کی ذمہ داری ہو۔ ایک شام میں نے اسے پوچھا، تم تھک نہیں جاتی؟ وہ مسکرا کر بولی، کام کرنے سے دل ہلکا رہتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی تلخی نہیں تھی۔ ایک دن گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ اماں نے کھڑکی سے دیکھا تو چونک گئی۔ ایک شخص NGO کارڈ دکھا رہا تھا، وہ زاویار تھا۔ اس نے باوقار انداز میں سلام کیا اور کہا، ہم جلنے والے مریضوں کے لیے فالو اپ کر رہے ہیں، سنا تھا یہاں 2 مریض ہیں۔ اماں نے مجھے دیکھا، پھر ہیرا کو آواز دی۔ ہیرا نے دروازہ کھولا، نظر جھکا لی۔ زاویار کی نظر اس پر ٹھہر گئی، مگر اس بار حیرت کے ساتھ احترام بھی تھا۔ کمرے میں بیٹھتے ہوئے زاویار نے ہمارے علاج کے بارے میں پوچھا، فائل دیکھی اور چند کاغذات کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے ہیرا کی جانب دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں؟ ہیرا نے سر ہلا دیا۔ زاویار نے کہا، بہت حوصلہ اور نظم و ضبط چاہیے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہیرا نے صرف اتنا کہا،
عادت ہو گئی ہے۔ زاویار کچھ لمحے خاموش تھا، پھر اس نے پوچھا آپ کے چہرے پر یہ نشان؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اماں نے بے چینی سے کروٹ بدل لی۔ ہیرا نے نظر اٹھائے بغیر کہا حادثہ ہو گیا تھا، اسے کسی کا نام نہیں لیا۔ زاویار نے فوراً بات بدل دی۔ علاج کے نئے امکانات کا ذکر کرتے ہوئے اس نے ہیرا سے کہا اگر کبھی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ ہیرا نے شکریہ ادا کیا۔ دروازہ بند ہوا تو اماں نے گہری سانس لی۔ میں نے پہلی دفعہ ان کی آواز میں نرمی محسوس کی۔ انہوں نے کہا وہ اچھا آدمی لگتا ہے۔ میں خاموش رہی۔ چند دن بعد زاویار دوبارہ آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کچھ رپورٹیں تھیں۔ اس نے کہا میں نے آپ کے کیس ایک ماہر ڈاکٹر کو دکھائے ہیں۔ پھر اس کی نظر ہیرا پر گئی اور آپ کے لیے بھی علاج کی تجویز ہے۔ ہیرا چونک گئی۔ زاویار نے نرمی سے کہا اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے اور آپ کے دل میں بہت ہمت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو علاج کے لیے بیرون ملک انتظام کیا جا سکتا ہے۔ ہیرا نے حیرت سے اماں کی جانب دیکھا۔ اماں نے آہستہ سے کہا یہ تمہاری مرضی ہے۔ چند دن غور و فکر میں گزرے۔ ایک شام ہیرا نے کہا میں جانا چاہتی ہوں مگر آپ دونوں کا کیا ہوگا؟ میں نے پہلی بار سچ کہا تمہاری زندگی رکنی نہیں چاہیے۔ یہ الفاظ شاید میرے اپنے لیے بھی تھے۔ فیصلہ ہو گیا۔ جانے سے پہلے زاویار نے تمام انتظامات مکمل کر دیے۔ روانگی سے پہلے ہیرا نے اماں کے ہاتھ چومے۔ اماں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکل سکی۔ مہینوں بعد خبر آئی کہ علاج کامیاب رہا۔ پھر اس کی شادی کی اطلاع ملی۔ ایک سادہ سی تقریب، چند قریبی لوگ اور تصویروں میں ہیرا کا چہرہ پرسکون تھا، آنکھوں میں اعتماد تھا۔ وہ نئی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ زاویار نے پیغام بھیجا دعا کیجیے گا۔ میں نے دل سے دعا کی۔ شاید پہلی دفعہ ہم آج بھی اسے بڑے گھر میں رہتے ہیں مگر کمروں کی گونج بدل چکی ہے۔ دولت ہے مگر سکون نہیں۔ اماں اکثر کہتی ہے انسان سب کچھ پا کر بھی خالی رہ سکتا ہے۔ ہمارے داغدار چہرے ہمیں ہر روز یاد دلاتے ہیں کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سچ سیکھ لیا ہے کہ ظلم کو وقت لگتا ہے مگر اس کی باز گشت دیر پا ہوتی ہے۔ مظلوم کی آہیں کبھی خاموش نہیں ہوتی، وہ وقت آنے پر اپنا راستہ خود بنا لیتی ہیں۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔